کی راہ میں، اور دوسری جماعت کافر تھی، کافرہ۔ یرونہم مثلیہم، دیکھتے تھے یہ ان کو، ایمان والے جو تھے نا جی، دیکھتے تھے ان کافروں کو، مثلیہم، اپنے سے 2 گنا زیادہ، اپنے سے 2 گنا زیادہ تھے، بھی 2 گنا زیادہ۔ یہ 313 تھے اور ان سے 2 گنا زیادہ تھے کافر، 626، 627۔ نہیں سمجھ آ رہی بھائی؟ کافر 1000 تھے نا، اور یہ 313 تھے، تو 2 گنا زیادہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ مسلمان تو 1/3 حصہ تھے۔ تو دیکھتے تھے یہ ان کافروں کو اپنے سے 2 گنا زیادہ، رأی العین، بچشم سر، کھلی آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے۔ یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے تھا، توجہ بھائی، یہ چیز جنگ ہونے سے پہلے تھی کہ صحابہ صفیں باندھ رہے ہیں، صفیں بنا رہے ہیں، اور کافروں کے اوپر نظر پڑتی ہے تو کتنے ہیں؟ ہم سے 2 گنا زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری 4 صفیں ہیں تو ان کی 12 ہیں۔ نہیں سمجھ آئی جی؟ تو یہ معرکہ شروع ہونے سے پہلے تھا، لیکن آپ سورۃ الانفال میں آگے جا کے پڑھیں گے کہ جب معرکہ شروع ہوا، اللہ فرماتے ہیں بس اسی وقت کیفیت بدل گئی۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، کیسے ہے؟ 10ویں پارے کے پہلے صفحے پہ ہے، اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا۔ اللہ نے مسلمانوں کو وہ تھوڑے کر کے دکھائے اور کافروں کو مسلمان زیادہ کر کے دکھائے۔ جنگ شروع ہوتے ہی نقشہ بدل گیا۔ یہ 10ویں پارے میں پڑھیں گے جی۔ یہاں ابتدائی حالت کا بیان ہے معرکہ سے پہلے، کہ مسلمان کافروں کو اپنے سے 2 گنا زیادہ دیکھتے تھے، اور تھے بھی زیادہ۔ اور اللہ تعالیٰ تائید کرتے ہیں اپنی نصرت سے جس کی چاہتے ہیں، بے شک اس واقعے میں البتہ عبرت کا سامان تھا عقل والوں کے لیے، لأولی الابصار۔ پھر دنیا کی مذمت، میں نے پہلے عرض کر دیا دنیا کی مذمت یہاں کیوں زیادہ بیان ہو رہی ہے؟ عیسائیت کا حربہ یہی ہے نا۔ عیسائیت کا حربہ دیکھیں، اس آیت میں عیسائیت کے حربے کی تفصیل ہے۔ مزین کیا گیا لوگوں کے لیے حب الشہوات، خواہشات کی محبت کو، اور پہلے نمبر پہ من النساء، عورتوں کی محبت۔ عیسائیت کا بہت بڑا ہتھیار عورتیں، اور فلم انڈسٹری کے نام سے یہ بے حیائی کا یہ سامان، ٹھیک ہے نا، اور فنکار اور پتہ نہیں یہ کیا گند ہوتا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ عیسائیت کا حربہ ہیں، یہ ناچ گانے اور یہ چیزیں جتنی بھی ہیں۔ تو مزین کی گئی ہے لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت، من النساء یعنی پہلے نمبر پہ عورتوں کی محبت، دوسرے نمبر پہ والبنین، بیٹے اولاد، تیسرے نمبر پہ والقناطیر المقنطرہ، خزانوں کے ڈھیر، القناطیر المقنطرہ، خزانوں کے ڈھیر، من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے۔ القناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے ڈھیر۔ آگے بھائی، والخیل المسومہ، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، سواریاں، والانعام، اور چوپائے، والحرث، اور زرعی زمینیں۔ اللہ نے اس آیت میں کتنی چیزوں کا ذکر کیا جی؟ 7 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ان 7 چیزوں کے ساتھ انسان کو طبی طور پر محبت ہے، ہر انسان کو ان چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے۔ یہ محبتیں سب اللہ نے رکھی ہیں، اور انہی محبتوں میں انسان کا امتحان ہے، ان کو چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ سمجھ آئیے؟ اگر کوئی بندہ کہے میں دنیا داری، بال بچے، اہل و عیال سب چھوڑتا ہوں، جنگل میں جا کے اللہ اللہ کرتا ہوں، یا جماعت کے ساتھ چلا جاتا ہوں، سمجھ آ گئی کہ نہیں، دنیا سے ذمہ داریوں سے بھاگتا ہوں، تو یہ اللہ کو قبول ہوگا یہ طریقہ؟ نہیں، یہ گناہ گار ہوگا یہ بندہ جو اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے۔ انہی ذمہ داریوں میں رہ کے جنت کمانی ہے۔
میں پھر ترجمہ کر دیتا ہوں شاید کا. مزین کی گئی ہے لوگوں کے لیے شہوات کی محبت، عورتوں کی، بیٹوں کی، خزانوں کے ڈھیر، القناطیر المقنطرہ سونے اور چاندی کے، اور نشان زدہ گھوڑے اور چوپائے اور زرعی زمینیں، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے. متاع الحیات الدنیا. متاع کیا چیز ہے بھائی؟ نظم الدرر ہماری ایک تفسیر ہے، بہت اچھی تفسیر ہے، امام بقائی کی ہے. اس میں انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ مجھے شوق ہوا کہ میں متاع کا جو اصل مطلب ہے وہ جانوں. بڑی دفعہ قرآن مجید میں متاع آیا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں ایک دیہات میں چلا گیا اور وہاں کہ کسی دیہات والے سے پوچھتا ہوں. دیہات والوں کی زبان خالص ہوتی ہے، شہر میں تو توبہ کرو، زبان کا نشر ہو جاتا ہے. ہاں، اور زبان کیا سے کیا ہو جاتی ہے. دیہات والوں کی ایک ہی زبان ہوتی ہے، چونکہ وہاں اوپر سے لوگ نہیں آتے، زیادہ مکسنگ نہیں ہوتی. تو شہر والوں کی تو توبہ کر دیں، کیا حال ان کا ہو گیا. ٹھیک ہے، اپنی ہی ایک زبان ہر شہر کی بن جاتی ہے. تو کہتے ہیں میں گاؤں میں چلا گیا اور مقصد یہ تھا کہ میں متاع کا ترجمہ ڈھونڈوں. تو ایک گلی سے گزرتے ہوئے مجھے گھر کے اندر سے آواز آئی. ایک بچی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی، یا اماں، اے ماں، جاء الکلب، کتا آیا ہے، اخذ المتاع، اس نے متاع کو اٹھایا ہے، اور فر الی الجبل، اور پہاڑوں میں بھاگ گیا. کہتے ہیں میں نے کہا لے بھائی مسئلہ حل ہو گیا. میں نے دستک دی، پوچھا کہ کتے نے کیا چیز اٹھائی ہے. بچی نے کہا تھا اخذ المتاع. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ وہ جو برتن دھونے والا کپڑا ہوتا ہے نا، کتے نے وہ اٹھا لیا غلطی سے کہ شاید یہ کوئی گوشت کا ٹکڑا ہوگا، اور وہ کپڑا اٹھا کے بھاگ گیا ہے. تو کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے آخرت کے مقابلے میں، دنیا کے اندر جو کچھ ہے، اللہ نے اس کے لیے کیا لفظ بولا بھائی؟ متاع. کپڑا، وہ کپڑا جس سے برتن دھوئے جاتے ہیں، ناقص، کم قیمت، بالکل معمولی سا کپڑا، ذالک متاع الحیات الدنیا. اللہ اکبر. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے ہاں اچھا انجام ہے، ابدی انجام کا حسن اللہ کے ہاں ہے. 7 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں دیکھنا یہ کیا ہے، آؤ میں تمہیں اس سے بہت بہتر چیز بتاؤں. قل فرما دیجئے، اعنبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں بتاؤں تمہیں، اعنبئکم، کیا میں بتاؤں تمہیں اس سے کہیں بہتر چیز ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. ان کے رب کے ہاں باغات ہیں، جناتن، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، سدا اس میں رہیں گے، اور بیویاں ہوں گی پاکیزہ اخلاق والی، اور اللہ کی طرف سے رضامندی بھی ملے گی، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں. واللہ بصیر بالعباد. کون ہے اللہ کے بندے بھائی؟ اب سنو بھائی، اللہ کے سلیکٹڈ لوگ وہ ہیں، یقولون، جو کہتے رہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے، اننا آمنا. ایمان کا وسیلہ بندہ دے سکتا ہے، جائز وسیلہ ایمان کا وسیلہ ہے. یا اللہ ہم ایمان لائے ہیں، اس ایمان کا صدقہ، اس ایمان کا وسیلہ، اس ایمان کا طفیل. اگر زبان پہ یہ صدقہ وسیلہ طفیل چڑھے ہوئے ہیں تو انہیں درست کر لیں. صدقہ وسیلہ طفیل کس کا دیں؟ ایمان کا دیں اللہ کو. ٹھیک ہے، دیں، کوئی مسئلہ نہیں. ایمان کا وسیلہ سامنے لکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے اوصاف، اسماء حسنہ کا وسیلہ، یا اللہ آپ رزاق ہیں، یا اللہ مجھے رزق عطا فرمائیں، یا اللہ آپ قادر ہیں، میری مشکل حل کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، یا اللہ میری مشکل دور فرمائیں. اس طریقے سے یا اللہ آپ علیم ہیں، مجھے علم عطا فرمائیں، آپ حلیم ہیں، مجھے صبر عطا فرمائیں. تو یہ وسیلہ ہے، جائز ہے. اسی طرح کسی نیک صالح اپنے استاد سے، والدین سے، رشتہ داروں سے، کسی اچھے نیک مسلمان سے دعا کی درخواست، بشرطے کہ وہ زندہ ہو. یہ نہیں کہ قبر پہ جا کے کہ بابا جی اللہ سے یہ درخواست کریں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، غلط، شرک، حرام. ٹھیک ہو گیا. تو ایمان کا وسیلہ، اے ہمارے رب شک ہم ایمان لائے، پس بخش دیں ہمیں ہمارے گناہ، اور بچائیے ہمیں واقعنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے. یہ کون لوگ ہیں جی؟ یہ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، عاجزی کرنے والے، قانتین، عاجزی کرنے والے، اللہ کی راہ میں منفقین، خرچ کرنے والے، اور سحری کے وقت میں اللہ سے استغفار کرنے والے، تہجد پڑھنے والے. والمستغفرین بالاسحار. پہلا باب مکمل ہوا. کیا ثابت ہوا؟ کہ لا الہ الا ہو، لا عیسیٰ ولا امہ. نہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں، نہ ماں مریم الہ ہیں،
ٹھیک ہے. الہ صرف اور صرف ایک اللہ ہے. اس پہ پھر دلائل آئے الحی القیوم، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر موت آنی ہے، اور تم تو قائل ہو عیسائیوں کے آ چکی ہے، تو جس کا اپنا وجود جو برقرار نہ رکھ سکے وہ الہ کیسے ہوا؟ بات سمجھ آئی؟ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہو گیا، یہ پہلا باب مکمل. دوسرا باب شروع ہے، اور دوسرے باب میں بھی 6 پوائنٹ اور 6 امور بیان ہوئے ہیں، اور یہ بھی شروع کس سے ہے بھائی؟ مسئلہ توحید سے. شاہد اللہ، یہ وہ آیت مبارکہ ہے ماشاءاللہ شروع کے دنوں میں اس کی تفصیل ہو چکی ہے. شاید آپ کو یاد ہو دوسرے دن کے سبق میں کہ علم کی فضیلت کے بارے میں نے یہ آیت آپ کو کھلوا کے اس کا تفصیل سے بتایا تھا کہ اس آیت میں علم کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اہل علم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی اپنی گواہی کے ساتھ رکھی ہے. یاد ہے؟ اور اگر علماء سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی معزز ہوتا، اور علماء کن کو کہتے ہیں وہ بھی اس آیت میں بتا دیا. علماء وہ ہیں جو مسئلہ توحید بیان کریں. علماء وہ نہیں ہیں جن کو یہ پتا ہو 2 اور 2 4، 4 اور 4 8. ٹھیک ہے. اور علماء وہ نہیں ہیں جنہیں صرف یہ پتا ہو کہ جب بادل آتے ہیں تو پانی بارش آتی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ جب بارش زیادہ آتی ہے تو پانی زیادہ آتا ہے. صرف وہ نہیں علماء ہوتے. ہاں، علماء وہ ہیں جو مسئلہ توحید کو جانتے ہیں. توجہ ہے؟ بڑا تیز دماغ ہے آپ کا یار، پہنچ جاتے ہو فوراً. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. شاہد اللہ، اس کے میں نے ترجمے اس دن بتا بھی دیے تھے. 5 مطلب ہیں. شاہدہ، گواہی دیتے ہیں اللہ 1، بیان کرتے ہیں اللہ 2. گواہی، بیان، حکم، وصیت، اعلان. کتنے ہو گئے بھائی؟ 5. گواہی، بیان، حکم، وصیت اور اعلان. یہ 5 ترجمے درست ہیں اس کے. گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی اللہ. اللہ خود اعلان کرتے ہیں. سبحان اللہ. میں نے بتایا یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا مسئلہ ہے، مسئلہ توحید. اللہ خود اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. لا الہ الا ہو لا عیسیٰ ولا امہ. بھائی لگائیں نا صورت کے ساتھ. کیوں آ رہا ہے یہ لا الہ الا ہو بار بار کیوں آ رہا ہے؟ عیسائیت کے جواب کے لیے آ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں، ماں مریم الہ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ ہیں نہ ابن اللہ ہیں بلکہ عبد اللہ ہیں. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود بیان کرتے ہیں کہ لا الہ الا کے سوا کوئی الہ نہیں. فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ گواہی جو ہے قائما بالقسط، یہ گواہی بالکل انصاف پر مبنی ہے. یہ گواہی ہاں جی، یہ جو قائمن ہے نا، اللہ اکبر، اس کو حال بھی بنا سکتے ہیں. کیا؟ لفظ اللہ سے. یہ گرامیٹیکلی بات ہے. تفسیر مدارک نے لکھا قائمن میں 2 طرح کی گنجائش ہے. ایک تو یہ لفظ اللہ سے حال بنے، دوسرا یہ کہ یہ ہوا سے حال بنے. لا الہ الا ہوا. بہرحال جی، قائما بالقسط، وہ اللہ جو جس نے انصاف کے ساتھ پوری کائنات کا نظام سنبھالا ہوا ہے. لا الہ الا ہو، دوبارہ ایک ہی آیت میں دوبارہ آیا، دیکھو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی اللہ، وہ غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے. آپ کو یہ آیت سمجھ آئی ہے؟ جی. میں دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں. شاہد اللہ، گواہی دیتے ہیں اللہ تعالی، گواہی اس بات کی کہ بے شک نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی اللہ. یہ عقلی دلیل ہو گئی. آگے نقلی دلیل ہے جی. والملائکۃ واولو العلم، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں.
یہ فرشتے بھی یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، لا الہ الا ہو۔ زمین پہ جو اہل علم کہلاتے ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے، لا الہ الا ہو و اولو العلم کا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ جو گواہی دے رہے ہیں تو وہ اللہ وہ ہیں جنہوں نے انصاف کے ساتھ قائماً، جو اللہ قائم ہے انصاف بالقسط، انصاف کے ساتھ، یعنی اللہ نے انصاف کے ساتھ کائنات کا نظام سنبھالا ہوا ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی اللہ جو غالب ہے، حکمت والے۔ ٹھیک ہو گیا بھائی؟ تو لا الہ الا ہو کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، کوئی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا نہیں، کوئی ڈوبتے ہوئوں کو تیرانے والا نہیں، کوئی مشکلات سے نکالنے والا نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی قانون ساز نہیں، اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ ہو۔ کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، کوئی منت منوتی کے لائق نہیں، صرف اور صرف اگر کوئی ہستی ہے تو وہ ایک اللہ کی ہے، لا الہ الا ہو۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ نصارہ کے شبہات کے جوابات ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ پسندیدہ دین، فیورٹ دین اللہ کا عیسائیت ہے۔ جواب آیا کہ نہیں، سب ختم ہو چکے ہیں، سارے دین ختم ہو چکے، منسوخ ہو چکے ہیں۔ اگر اللہ کو کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر نجات ملے گی۔ کوئی یہودی، کوئی عیسائی، نبی علیہ السلام نے فرما دیا، جس کو میرا پتہ چلا اور وہ مجھ پہ ایمان نہ لایا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع، اگلے صفحے پہ آ رہی ہیں دونوں چیزیں۔ پہلی آیت میں آئے گا اتباع، اگلی آیت میں آئے گی اطاعت، آیت نمبر 31 میں اور 32 میں۔ 31 میں اتباع اور 32 میں اطاعت۔ بس یہ دو چیزیں جب تک نہیں ہوں گی، کوئی بندہ بے شک توحید کو مانتا ہو پکا جہنمی ہوگا۔ جی فتویٰ سخت تو نہیں ہو گیا؟ نہیں، چلو ٹھیک۔ ایسی توحید بھی ذرہ بھی قابل قبول نہیں جس توحید کے ساتھ رسالت کا اقرار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی چلیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک پسندیدہ دین اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ الدین کا مطلب کیا کریں گے؟ الدین المرضی، پسندیدہ دین اللہ کے ہاں وہ اسلام ہے۔ اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی، یہ آیت اس طرح کی آیت پہلے گزر چکی ہے۔ اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی ہے مگر علم آ جانے کے بعد، اور وہ بھی آپس میں ضد اور حسد کی وجہ سے۔ اور جو کوئی بھی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، اللہ کی توحید کا انکار، آیات اللہ خاص آتا ہے یہاں پہلے حصے میں، اور مراد اس سے خاص آیات ہیں، آیات توحید۔ اور جو کوئی بھی اللہ کی آیات، لا الہ الا ہو، وہ مراد ہے نا، مرکزی آیات جو ہیں، سردار آیات کی۔ اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا تو بس بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، طریقہ دعوت، صاف صاف اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ کتنا سمپل سا ایک طریقہ کار ہے اس آیت میں بتلایا گیا ہے، سمپل، سادہ بالکل۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پس اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑتے ہیں تو آپ اعلان کر دیں، صاف اعلان کر دیں، أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں نے تو اپنی ذات، لفظی معنی ہے چہرہ، لیکن چہرے سے مراد کیا ہوتی ہے بھائی؟ ذات۔ میں نے اپنی ذات اللہ کے سپرد کر دی۔ بس یہ اسلام کا فلسفہ ہے۔ مسلمان کون ہے؟ جو اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دے؟ اللہ کے۔ بس سمپل اینڈ ان کمپرومائزنگ، اور کسی چیز پر میں کمپرومائز نہیں کروں گا، بس میں مسلمان ہوں اور میں نے اللہ کا طریقہ دیکھنا ہے، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات پہ چلنا ہے۔ یہ مسلمان کی سادہ سی تعریف ہے۔ اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ پہلے پارے میں پڑھا تھا نا، اسلمت وجہی للہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اسلمت للہ رب العالمین، میں نے بھی، اور ومن اتبعن، جو میرے پیروکار ہیں۔ اور فرما دیجئے ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی،
اہل کتاب کو بھی کہہ دیں ہمیں بھی کتاب دی گئی ہے. ہم یہ نہ سمجھا کریں جب ہم اہل کتاب کا پڑھتے ہیں قرآن مجید میں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، دوسرے حصے میں زیادہ آئے گا یہ جی. اس پارے کے اندر جب دوسرا حصہ شروع کریں گے آیت نمبر 63 سے 101 تک، تو وہاں یا اہل الکتاب سے بہت سی آیتیں شروع ہوتی ہیں. یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب. تو جب وہ آیات اتری تھیں یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب والی، تو صحابہ کرام نے ان آیات کو ایک وارننگ کے طور پہ لیا تھا. وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی. ہم یہ نہ کہیں بھائی یہ یہودیوں کے بارے میں ہے، یہ عیسائیوں کے بارے میں ہے. نہیں، اللہ رب العزت ان کی خامیاں بتا کے ہمیں آئینہ دکھا رہے ہیں. جی. ان کی خامیاں دکھا کے، ہمیں آئینہ دکھا. خامیاں بتا کے ہمیں دکھا رہے ہیں اللہ رب العزت کہ دیکھنا کہیں تم ایسے نہ بن جانا، کہیں تم ایسے نہ بن جانا. اور صحابہ کرام بڑا ڈرتے تھے ان آیات کو پڑھ کے. چلیں بھائی چلیں. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کہہ دیجئے اہل کتاب کو اور ان پڑھوں مکے والوں کو، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا اسلام لاتے ہو؟ بس اگر یہ اسلام لائیں تو یہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر یہ پھر جائیں تولوا، تو پس بے شک آپ پر صرف پہنچانا ہے، جنت لے جانا آپ کے بس میں نہیں ہے. جی. اور اگر نبی علیہ السلام کے بس میں جنت لے جانا ہوتا تو نبی علیہ السلام کے دور میں کوئی بندہ بھی کفر پہ نہ مرتا. جی. دلوں کو پھیرنا اللہ. کس کا کام ہے؟ اللہ کے. دل کس کے اختیار میں؟ اللہ کے. نبی علیہ السلام نے اپنی پوری طاقت بیان میں خرچ کی، اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنی پوری طاقت اللہ سے دعاؤں میں اور لوگوں کی ہدایت کے لیے خرچ کی، لیکن دل بدلنا پھر بھی کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، تشجیع علی التبلیغ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، آیات توحید کا، اور قتل کیا نبیوں کو ناحق، اور قتل کرتے رہے وہ ان لوگوں کو بھی، قتل کیا نبیوں کو ناحق، یقتلون النبیین، ناحق قتل کیا، اور قتل کیا الذین، ان ہستیوں کو بھی، ان علماء کو بھی. الذین مرون سے مراد نیک لوگ ہیں، علماء انبیاء کے بعد جو لوگ آئے. الذین وہ لوگ جو حکم دیتے تھے ان کو بالقسط من الناس، انصاف کا، توحید کا حکم دیتے تھے لوگوں میں سے، اسکالرز تھے، علماء تھے، ان کو قتل کیا. تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی. اس آیت میں کیا کہا گیا؟ جو لوگ توحید کا انکار کرتے ہیں، یکفرون بآیات اللہ، اور جنہوں نے انبیاء کو شہید کیا. اس توحید کی، انبیاء کو کیوں شہید کیا تھا؟ لڑائی کس بات کی تھی؟ توحید کی لڑائی تھی، لا الہ الا اللہ کی لڑائی تھی. شروع کے دنوں میں یہ سن چکے ہیں آپ اچھی طرح کہ انبیاء کے ساتھ ان کے قوموں کی لڑائی توحید کی وجہ، جی مسئلہ ہے توحید کی وجہ سے. یہ تیسرے سبق میں یا چوتھے سبق میں یہ بات گزری ہے، یاد کریں. تو ان کو قتل کیا، شہید کیا انبیاء کو. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور قتل کیا ان کو، جو ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو ان کو لا الہ الا اللہ کا بیان کرتے ہیں، انصاف کی دعوت دیتے ہیں. سب سے بڑا انصاف دنیا میں لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بڑا ظلم اور ظلم عظیم دنیا میں وہ ہے جس کو قرآن نے کہا ہے ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اللہ کو گالی ہے، جی. چھوٹا جرم نہیں ہے، اللہ کو گالی ہے. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت، برباد ہو گئے ان کے اعمال. حبطت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برباد. بہت جگہ قرآن مجید میں یہ آیت آتی ہے، برباد ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں. وما لہم من ناصرین، عیسائیوں کے کس عقیدے پہ رد ہے؟ مدد والے بےعزتی سے چھڑا لیں. ہاں جی شاباش، ٹھیک ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیں چھڑا لیں گے. عقیدہ کفارے پہ رد ہے، عقیدہ شفاعت پہ رد شروع ہو گیا کہ قیامت کے دن کوئی نہیں کسی نے چھڑانا، خیال کرنا. وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار. آگے علماء سو، برے علماء، ان پہ زجر ہے. علماء کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا، کچھ اچھے علماء ہوتے ہیں، کچھ برے علماء ہوتے ہیں. اچھے علماء وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتے ہیں. کس کے پیچھے چلاتے ہیں؟ اللہ کے پیچھے چلاتے ہیں. اچھے علماء وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کا تعلق کس کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں.
اور برے علماء وہ ہوتے ہیں جو پیٹ پرست ہوتے ہیں اور جن کا محض ایک ہی مقصد ہے کہ لوگوں کو اللہ سے دور کریں اور بس اپنے پیچھے لگائیں کہ آپ کی مشکل جو ہے نا وہ میرے سے حل ہوگی، اور لوگوں کو شرک کی دعوت دیتے ہیں، اللہ سے دور کرتے ہیں، وہ برے علماء ہوتے ہیں۔ تو اس آیت میں برے علماء جنہوں نے چند صیغے یاد کر رکھے ہیں، جی جب کبھی کوئی مل گیا، اچھا بھائی اے کیڑا صیغہ ہے، جی یا مطلب کہ کوئی چند ایک دین کی باتیں انہوں نے کچھ صورتیں 2-4 یاد کی ہوئی ہیں، 2-4 نعت شریف یاد کی ہوئی ہیں، اور چند ایک چیزیں یاد کی ہوئی ہیں، 1-2 خطبے یاد کر لیے ہیں، جمعہ چلو پڑھانا پڑتا ہے، تو ساری زندگی انہوں نے اسی پہ لوگوں کو گزارا کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہتے ہیں اوتو نصیبا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو؟ اوتو نصیبا، جنہیں دیا گیا کچھ حصہ، نصیبا من الکتاب، کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، یدعون الی کتاب اللہ، انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان میں فیصلہ کرے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ثم یتولی فریق منہم، ایک گروہ ان میں سے منہ موڑ جاتا ہے، ایک گروہ ان میں سے منہ موڑ جاتا ہے داعی سے، دعوت دینے والے سے منہ موڑ جاتا ہے، اور آگے ہے وہم معرضون، اور وہ اعراض کرتے ہیں دعوت سے۔ جی معنی دونوں کا ایک ہی ہے، تولا اور معرضون، مطلب تقریباً ایک ہی ہے ان کا کہ منہ موڑنا، لیکن ہم نے ترجمے میں فرق کر دیا۔ تولا منہ موڑتے ہیں داعی، بیان کرنے والے سے، یہ عربی والا داعی ہے۔ ایک ہماری زبان میں دائی بولا جاتا ہے جو بچہ ڈیلیور کرتی ہے، وہ نہیں ہے، سمجھ آئی؟ جی ہاں یہ بھی مسئلہ سمجھ لو یار، کیا کیا سمجھائیں یار، مسئلہ ہی بڑا خراب ہو گیا، عربی سے یہ قوم دور چلی گئی ہے۔ جی ہاں جی، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان میں فیصلہ کرے، ثم یتولی فریق منہم، پھر منہ موڑتا ہے ایک گروہ ان میں سے، کس سے؟ داعی سے، وہم معرضون، اور وہ پھر جاتے ہیں دعوت سے۔ جی یا اور بھی مطلب ہے، یتولی فریق منہم، منہ موڑتے ہیں ظاہری طور پر، اور معرضون منہ موڑتے ہیں دل سے۔ بہرحال جی ذالک بانہم قالوا، وجہ کیا ہے بھائی؟ وہی عقیدہ کفارہ، عقیدہ کفارے پہ رد ہے ان کا۔ یہ عقیدہ عیسائیوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ لن تمسنا النار الا ایام، پہلے پارے میں بھی یہ پڑھی آیت، جس طرح یہودیوں کا یہ خیال ہے نا کہ ہمیں عزیر علیہ السلام چھڑا لیں گے یا ہمیں ہمارے بزرگ چھڑا لیں گے، عیسائیوں کا بھی یہ خیال ہے کہ ہم ہمیشہ جہنم میں نہیں نہیں جائیں گے۔ ذالک، وجہ یہ منہ موڑنے کی وجہ یہ ہے، نبی علیہ السلام سے اعراض کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لن تمسنا النار، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن، مگر چند دن، ہم تو جنتی ہیں جنتی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو ان کے جھوٹوں نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، وغرہم، اور دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کو۔ وغرہم کا مطلب دھوکے میں ڈال دیا ان کو۔ جی وغرہم، اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو، فی دینہم، ان کے دین کے بارے میں، توجہ ہے جی، اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو ان کے دین کے بارے میں، ما، ان خود ساختہ اعمال نے، ما کا مطلب ان خود ساختہ عقائد نے، ان خود ساختہ اعمال نے، کانو یفترون، جو وہ گھڑتے تھے، جی کانو یفترون، جو وہ گھڑتے تھے، انہوں نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ سند بنایا ہوا ہے ان کو کیا بنایا ہوا ہے؟ سند بنایا ہوا ہے کہ ہمیں فلاں بچا لیں گے، اور ہم نے یہ کیا ہے، اور ہم جنتی دروازے میں سے گزر گئے ہیں، اور ہم جنتی ہیں، یا ہم نے فلاں موقع پہ یہ کام کیا تھا، اور یہ فلاں جھوٹ گھڑا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، ڈراوا آیا بھائی، چھٹا پوائنٹ ہے، میں نے بتایا تھا نا 6 چیزیں آئیں گی ہر باب میں، یہ آخری ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کو ثابت کر رہے ہیں اور ساتھ ڈرا بھی رہے ہیں۔ فَكَيْفَ، بس کیا حال ہوگا ان کا، یہ جو اپنے طور پہ مطمئن جنتی بنے ہوئے ہیں، بس کیا حال ہوگا ان کا جب جمع کریں گے ہم ان کو ایسے دن میں جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، لیوم لا ریب فیہ،
وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اگر آپ سوچیں تو یہ بھی کس پر رد ہے؟ اور پورا پورا دیا جائے گا، وَوُفِّيَتْ اور پورا پورا دیا جائے گا، کُلُّ نَفْسٍ ہر نفس کو، مَا كَسَبَتْ جو اس نے کیا، ہر نفس کو اس کا پورا پورا عمل، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ کس عقیدے پہ رد ہے؟ عقیدہ کفارہ پر، عقیدہ کفارہ، عقیدہ شفاعت پہ۔ یہ نہیں ہے کہ گناہ تمہارے اور جی پھانسی عیسیٰ علیہ السلام لگ گئے اور ہمارے سفارشی بن گئے، استغفر اللہ۔ ہر نفس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لیں جی 2 باب پورے ہو گئے۔ تیسرا باب یہاں سے شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 63 تک ہے، پہلے حصے کے اختتام تک۔ توجہ ہے جی اچھا۔ اس تیسرے حصے میں بھی 6 نکات ہیں، بشارت، تخویف، جو طریقہ کار چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ابدیت عیسیٰ علیہ السلام کا مفصل بیان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بندے اور عاجز ہونے پر مفصل بیان، اور خاندان عیسیٰ کے بزرگوں کے اقوال۔ موسم ٹھیک ہے، موسم ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، اچھا بھائی توجہ ہے، ترجمہ پڑھیں گے۔ قُلِ اللہم، یہ تیسرا باب شروع ہو رہا ہے، اور تیسرا باب بھی شروع کس سے ہو رہا ہے؟ دعوی توحید سے، ماشاءاللہ۔ اور یہاں توحید کو بیان کرنے کا ایک اور انداز ہے۔ توحید اللہ نے سکھائی ہے ایک اور انداز میں، کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کسی جگہ پہ توحید کی بات کرنا چاہیں، صحیح لوگوں کو دعوت دینا چاہیں، اور لوگ وہاں رکاوٹ ڈال دیں کہ نہیں یہاں بیان نہیں ہوگا، یہاں ترجمۃ القرآن نہیں ہوگا، یہاں قرآن کا درس نہیں ہوگا، تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے توحید سنا دو، دعا کے انداز میں سنا دو، نرم انداز میں۔ کس انداز میں؟ جی۔ یہ جو عیسائیوں سے بات ہے نا یہاں پہ، اور عیسائی پیر قسم کے لوگ تھے نا، اور پیروں کو دعا کا بڑا شوق ہوتا ہے جی، پیروں کو نا جی، یہ نرم سے لوگ ہوتے ہیں، جاہل کے قسم کے لوگ ہوتے ہیں پیر، ان کو دعا کا بڑا شوق ہوتا ہے، آؤ جی دعا کر لو جی، اور دنیا میں ان کو کوئی پتہ شیطانی نہیں جی، جو بھی آیا دعا کرو جی، اور بس اسی دعا کرو جی، اسی میں 500,000 روپیہ ایک بندے سے بٹور لیتے ہیں۔ تو بس یہ دعا والے لوگ تھے، کیا تھے جی؟ علم سے ان کو واسطہ نہیں تھا۔ وہ دوسرے جو تھے نا یہودی، وہ پڑھے لکھے تھے، عالموں والے تھے، ان سے باتیں کس طرح ہوئی ہیں وہ آپ پہلے سورۃ البقرہ میں سن آئے ہیں۔ یہ صرف دعا والے لوگ تھے، دعا کرو جی، ہاتھ چکو جی، سمجھ آئی نا؟ تو ان سے دعا والے انداز میں مسئلہ توحید جو ہے ان کو بیان کر دیا گیا۔ ہمارے ایک حضرت تھے، مولانا افضل خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وفات پا گئے ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک جگہ پہ میں بیان کے لیے گیا، وہاں لڑائی لوگوں نے کر دی کہ آپ کا بیان یہاں نہیں ہوگا، لڑائی ہوتی ہے۔ مخالف لوگ تھے، اہل شرک قسم کے لوگ تھے، بدعتی لوگ تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے، بیان آپ نے نہیں سننا تو نہ سنو، دعا تو کرو، دعا کرو جی، چلتے ہیں جی، بس ٹھیک ہے۔ لوگ بڑے آئے ہوئے تھے، ان کے بھی اپنے بھی، کہتے ہیں میں نے کہا چلو یار دعا کرو، ختم کرتے ہیں، جاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب نے ہاتھ اٹھا لیے۔ کہتے ہیں میں نے دعا میں پورا مسئلہ بیان کیا، یا اللہ ہم سب تیرے محتاج ہیں، ہم سب تیرے مانگت ہیں، تیرے سوالی ہیں، یا اللہ دینے والا صرف تو ہے، حاجت روا صرف تو ہے، مشکل کشا صرف تو ہے، دعائیں سننے والا صرف تو ہے، یا اللہ تو نے تیری مرضی کے بغیر ایک ذرہ بھی نہیں ہل سکتا، ایک تنکا بھی نہیں کوئی توڑ سکتا۔ یہ وہ پورا مسئلہ ہے توحید، کہتے ہیں میں نے دعا میں سنا دیا، اور وہ آگے بندے ایسے منہ دیکھ رہے ہیں، آمین آمین آمین، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کو ڈر لگتا ہے کہ دعا کے اندر بولنا نہیں ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ بس یہ دعا والے لوگ تھے، تو دعا میں توحید ہے۔ توجہ، اللہم مالک الملک، یہاں پہ خاص حکومت کا تذکرہ آ رہا ہے، اشارہ ہے کہ او بنی اسرائیلیو، تم سے تخت حکومت چھین لیا گیا ہے اور تم اس تخت سے گرا دیے گئے ہو، تم اس قابل نہیں ہو اپنی خباستوں کی وجہ سے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال حکومت دیے رکھی ہے، لیکن تم نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اس سے اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے۔ اللہم مالک الملک،
اے اللہ بادشاہت کے بادشاہ. کیا لفظ کریں گے ترجمہ؟ بادشاہت کے بادشاہ. جی عام جگہ ترجمہ غلط ہوتا ہے. مالک الملک کا مطلب لکھا ہوتا ہے اے بادشاہوں کے بادشاہ. اگر یہ ترجمہ ہوتا تو لفظ آتا مالک الملوک. کیا لفظ آتا؟ مالک الملوک. جبکہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ مالک الملوک. بادشاہت کے بادشاہ. تؤتی الملک من تشاء، آپ دیتے ہیں بادشاہت جسے چاہتے ہیں اور چھین لیتے ہیں. تنزع، نزع. نزع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھیننا. چھیننا. روٹ اس کا ہے نزع، چھیننا، نکالنا، چھیننا. اور چھین لیتے ہیں بادشاہت جس سے چاہتے ہیں، اور عزت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور ذلت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں. حضرت شیخ فرماتے تھے میں نے آدھا گھنٹہ دعا کی. کتنی دعا کی؟ آدھا گھنٹہ. آدھا گھنٹہ دعا کی، اور دعا کے بعد آمین کہا تو لوگ کہنے لگے کہ اس نے اپنا کام دعا میں کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بڑا تیز ہے. اس نے اپنا سارا کام دعا میں. ہاں ہمیں صحیح ذلیل کیا اس نے دعا میں. ٹھیک ہے، اپنی ساری بات اس نے کر دی ہے، اور صرف ہم دعا کے ادب میں چپ رہے ہیں. بیان ہوتا تو لڑائی کر دیتے، دعا کے ادب میں ہم خاموش رہے. آدھا گھنٹہ دعا کی. ماشاء اللہ. بیادک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بے شک آپ، ویسے تو ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، خیر و شر کا اختیار اللہ کے پاس ہے، لیکن ادب کی وجہ سے یہاں بیادک الخیر ہی ذکر کیا ہے، شر کی نسبت نہیں کی. بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں. توجہ ہے بھائی. جی. آگے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے دعاؤں میں. دعاؤں میں اللہ کی تعریف ہونی چاہیے نا پہلے. تولج اللیل فی النہار، یا اللہ آپ داخل کرتے ہیں رات کے اجزاء کو، رات کے گھنٹوں کو دن میں. رات کے گھنٹوں کو تولج داخل کرتے ہیں آپ. یہ مطلب نہیں کہ رات کو دن میں، پوری رات تو دن میں داخل نہیں ہوتی نا. مطلب کیا ہوتا ہے کہ رات کے گھنٹے، اگلے پچھلے گھنٹے کس میں شامل ہو جاتے ہیں؟ آج کل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ رات کیا ہو رہی ہے؟ چھوٹی مسلسل ہو رہی ہے، 5 منٹ 10 منٹ. فجر عشاء، عشاء جو ہے وہ آگے آگے جا رہی ہے اور فجر پیچھے پیچھے آ رہی ہے. تو رات کے گھنٹے دن میں اور دن کے گھنٹے رات میں. داخل کرتے ہیں آپ رات کے گھنٹوں کو دن میں اور دن کے گھنٹوں کو رات میں، اور نکالتے ہیں آپ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. زندہ کو مردہ سے، موحد کو مشرک سے، مشرک سے موحد کو، بیج سے پودے کو، پودے سے بیج کو، اور بھی بڑی مثالیں ہیں. بار نکالتے ہیں اللہ زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے، اور رزق دیتے ہیں اللہ آپ جسے چاہیں بے حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. اس آیت میں ایمان والوں کو زجر اور ڈانٹ ہے کہ ایمان والوں کافروں سے دوستی نہیں رکھنی. اور اسلام کا اہم عقیدہ الولا والبرا وہ یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے. بائیکاٹ اور محبت، دوستی اور دشمنی، اس کی بنیاد صرف یہ ہے کہ دوستی اس سے رکھنی ہے جس نے اللہ سے دوستی لگائی ہوئی ہے، اور دشمنی اس سے رکھنی ہے جس نے اللہ سے دشمنی کی ہوئی ہے. کفار سے تعلقات 4 قسم کے ہیں. کافروں سے تعلقات کی کتنی اقسام ہیں؟ 4. ایک درجہ ہے جس کو کہتے ہیں موالات. کیا بولتے ہیں بھائی؟ موالات. موالات کہتے ہیں دلی دوستی کو. موالات کسے کہتے ہیں؟ دلی دوستی، دلی محبت، جس کے نتیجے میں 2 لوگوں کا، 2 آدمیوں کا، 2 قوموں کا نفع نقصان ایک ہو جائے. موالات دلی محبت، جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کا فیشن کلچر اپنا لے. 2 انسانوں کا مقصد زندگی ایک ہو جائے. اس کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ موالات. یہ کافروں سے جائز نہیں. دلی دوستی کفار کے ساتھ جائز نہیں کہ دل میں کافروں کی محبت ہو، دل میں کافروں کی عظمت ہو، ان کا احترام ہو، اور بندہ ایسے ان کو دیکھے کہ جیسے وہ ہم سے بہت آگے ہیں. نہیں،
یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں، ایک قسم۔ نمبر 2، دوسری قسم ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں مواسات۔ جس کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ مواسات کا مطلب ہوتا ہے ہمدردی۔ آپ مسلمان ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کے پاس ایک مریض آ گیا ہے غیر مسلم، آپ نے اس کو اچھی طرح سے ٹریٹ کیا ہے، تو یہ مواسات ہے، ہمدردی ہے، یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہمدردی کرنا، مواسات جائز ہے۔ تیسرا درجہ اس کو بولتے ہیں مدارات۔ کیا بولتے ہیں جی؟ مدارات۔ آپ کے پاس مہمان آئے ہیں، ایک غیر مسلم بھی آ گیا ہے، وہ گاڑی کا ڈرائیور تھا، وہ آپ کے پاس آ گیا ہے، یا ویسے کوئی آپ کے دوست کا کوئی دوست، آپ کے دوست آئے ہیں، ان کے ساتھ کوئی غیر مسلم آ گیا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کو بھی بوتل پانی پلا دیا، اس کو بھی کھانے کے لیے کوئی چیز دے دی، مہمان نوازی اس کی بھی ایک درجے کی کر دی، یہ ہے مدارات، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ چوتھا درجہ ہے معاملات، لین دین کرنا، خرید و فروخت کرنا، ان کے ملازمت میں کام کرنا، ٹھیک ہے، کافروں کے پاس کام کرنا، ان کو چیزیں فروخت کرنا وغیرہ، یہ سب یہ بھی جائز ہے، یہ بھی دنیاوی معاملات میں یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اس میں یہ چیز خیال رکھی جائے کہ جن چیزوں سے کافروں کو فائدہ ہوتا ہے، مطلب جنگی آلات نہ ان کو بیچے جائیں، آلات جنگ نہ بیچے جائیں جس کا کل مسلمانوں کو نقصان ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو 4 درجات میں نے عرض کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ کون کون سے؟ موالات جائز نہیں، موالات جائز نہیں، مواسات ہمدردی جائز ہے، مدارات مہمان نوازی، عارضی خدمت داری مہمانداری میں وہ ہو جائے، جائز ہے۔ اسی طرح معاملات، لین دین، خرید و فروخت، ان کو اپنے پاس ملازم رکھنا، ان کی ملازمت کرنا، ٹھیک ہے، یہ سب جائز ہے۔ چلیں جی، لا يتخذ المؤمنون الکافرین، نہ بنائے مومن کافروں کو دوست، من دون المؤمنین، ایمان والوں کے سوا۔ مومنوں کو چاہیے دوست صرف مومنوں کو بنائیں، کافروں سے بائیکاٹ کریں، اور جو کوئی ایسا کرے گا یعنی کافروں سے دوستی لگائے گا۔ کون سی دوستی کا بیان ہے بھائی؟ موالات والی، شاباش۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی یہ اولیاء کا ہی ذکر ہے نا کہ مومن کافروں کو اولیاء نہ بنائے، اولیاء وہ موالات والا نظر آ رہا ہے، واو لام یا، موالات والی دوستی ناجائز ہے، باقی معاملات جائز ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں سے ادھار لیا، یہودیوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھار لیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا تو 20 کیا وہ بولتے ہیں 20 من جو، 20 سا جو، 20 سا جو کے بدلے میں 20 سا ایک پیمانہ ہوتا تھا، اس کے بدلے میں من آدھا من کے قریب تقریباً وہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی جو لی تھی نبی علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کے لیے، ایک یہودی وہ تھا، وہ کیا بولتے ہیں آڑتی تھا نا، اس سے لی تھی، اور اس کے بدلے میں نبی علیہ السلام نے اپنی زیرہ جو ہے جنگی لباس، وہ اس کے پاس رہن رکھا ہوا تھا، اور نبی علیہ السلام کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ صحیح حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سا جو کے بدلے میں اپنی زیرہ ایک یہودی کے پاس، اور رہن کل پڑا نہیں ہے، رہن والا مسئلہ بھائی سورۃ البقرہ کے پچھلے رکوع میں آتا نہیں ہے، تو وہاں یہ مفسرین نے بیان کیا ہے۔ فقد رہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درعہ فی المدینہ، مدینہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے جو کا معاملہ کیا تھا، 20 سا جو لیے تھے آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے۔ اور اس میں بھی پھر بڑے راز ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معاملہ ایک یہودی سے کیا، اپنے کسی صحابی کو کیوں نہیں بتایا؟ کئی وجہ ہیں۔ ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حالت اپنے شاگردوں سے چھپانا چاہتے تھے،
یہ تو موت کے بعد پتہ چلا نا. اپنی حالت اپنے شاگردوں سے چھپانا چاہتے تھے کہ میرے معاملات حالات ان پہ ظاہر نہ ہوں کہ گھر میں کیسا چل رہا ہے کام. ایک دوسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاید یہ بھی ہو خیال میں کہ میں اس کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کروں، وقت کے اوپر رہن، اپنی چیز واپس لوں، پیسے اس کو دوں. وہ کیوں آپ نے اپنی زیرہ رکھی ہوئی ہے کہ میرے پاس ابھی فی الحال پیسے نہیں ہیں، پیسے آئیں گے تو میں اپنی زیرہ یہ چھڑا لوں گا، مجھے یہ گندم دے دیں، جو دے دیں. تو نبی علیہ السلام شاید اس کو اپنے معاملات سے متاثر کر کے کیا کرنا چاہتے ہو، مسلمان کرنا. اور بھی ہیں، بہرحال اس کے لیے ذرا اور کلاسز ہوتی ہیں، یہ کام اس جگہ نہیں ہوگا. توجہ ہے؟ جی. تو معاملات جائز ہیں، موالات صرف ناجائز ہے. نہ بنائے مومن کافروں کو دوست مومنوں کے سوا، اور جو کوئی یہ کام کرے گا کون سا کام؟ دوستی موالات والی دوستی جو آج خیر سے مسلمان کہلانے والوں نے کافروں سے لگائی ہوئی ہے. بھاگ بھاگ کے وہ اپنے انکل کی گود میں جا کے بیٹھتے ہیں، سمجھ آ گئی نا، وہ جو وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے. اچھا دیکھو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ، اور جو کوئی کرے گا یہ کام، کافروں سے دوستی لگائے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. دیکھو بھائی کیا فرمایا، اللہ سے اس کا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے جو کافروں سے دوستی لگائے گا. ہاں مگر دوستی کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے بچاؤ اختیار کیا جائے، جنگی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس طریقے سے جائز ہے ان سے کوئی ملنا جلنا رابطہ رکھنا. الا ان تتقوا منهم تقا، مگر یہ کہ بچو تم ان سے بچنا، بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو. تتقوا منهم تقا، مگر یہ کہ ان سے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو. اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی سزا سے ڈراتے ہیں. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، مطلب عقوبتہ، اللہ تمہیں اپنی سزا سے ڈراتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. قل، آپ فرما دیجئے، اگر چھپاؤ گے تم وہ بات جو تمہارے دلوں میں ہے، یا اس کو ظاہر کرو گے، تو اللہ اس کو جانتے ہیں. جی. ہم نے پیچھے وہ جو آیت پڑھی ہے تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ، وہاں ایک معنی یحاسبکم باللہ کا کیا کیا تھا؟ اللہ اس کو جانتا ہے. یعلم اللہ کا معنی کیا تھا اللہ جانتا ہے، یہ لکھا ہے یعلم اللہ، یہاں سے دیکھ کے کیا تھا. اگر چھپاؤ گے تم وہ جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی کافروں سے محبت، اگر کافروں سے محبت دل میں چھپائی ہوئی ہے اور ان کا فیشن اور ان کی تعظیم کرتے ہو، دل میں متاثر ہو کفار کے فیشن سے، ان کی محبت تمہارے دلوں میں ہے، یا تم نے ظاہر کر دی ہے اپنے رہن سہن میں، اپنے چال چلن میں کافروں سے دوستی ظاہر کر دی ہے، تو یعلم اللہ، اللہ کو سب پتہ ہے اور اس پہ سزا ملے گی. اور جانتے ہیں اللہ جو کچھ آسمانوں و زمینوں میں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہیں. یوم تجد کل نفس، سزا کس دن ملے گی؟ اس دن جس دن پائے گا ہر نفس، جس دن یوم تجد، جس دن پائے گا ہر نفس جو کچھ اس نے عمل کیا بھلا، من خیرن، بھلا عمل کیا، محضرا، سامنے، اور جو برا عمل کیا وہ بھی سامنے پائے گا. ہر بندے نے جو بھی نیک عمل کیا ہے یا برا عمل، محضرن، وہ سامنے ہوگا. تودو، چاہے گا ہر نفس، تودو کا مطلب چاہے گا، جب برے اعمال دیکھے گا، وما عملت، اور جو اس نے عمل کیے، من سوء، برے، جب برے اعمال دیکھے گا تو چاہے گا، لو ان بینہا، کاش کے اس کے درمیان، یعنی برے اعمال، وبینہ، اور اس کے درمیان، یعنی میرے اور برے اعمال کے درمیان، بینہا، برے اعمال، بینہ، میرے درمیان، میرے اور برے اعمال کے درمیان، آمدن، مسافت ہوتی، آمد کا مطلب مسافت ہوتی، بعد ہوتا، بعیدہ، بہت دور کا. اور اللہ تمہیں اپنی سزا سے ڈراتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت نرمی کرنے والے ہیں. اچھا بھائی ٹھیک ہو گیا. پیچھے کافروں سے بائیکاٹ کا حکم دیا گیا ہے، براءت کا، کس کا حکم دیا گیا جی؟ براءت کا. ٹھیک ہے یا اللہ ہم نے کافروں سے تو بائیکاٹ کیا، اب دوستی کس سے لگائیں؟ جی. کوئی دوست بھی تو ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوستی کے لیے میرے نبی اور ایمان والے ہیں نا. دوستی کافروں سے بائیکاٹ کا حکم دیا ہے، اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا ہے. جوڑ سمجھ آئے؟ جی.
اچھا ایک اور جوڑ بھی ہے. یا اللہ ہم نے کافروں سے بائیکاٹ کیا، کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ نے فرمایا میں تمہیں کھلاؤں گا، جی میں تمہیں رزق دوں گا، اور میں تمہاری بخشش کروں گا، اور دنیا اور آخرت میں تمہارا دوست بنوں گا، میں تمہارا ذمہ دار بنوں گا، ان سے رزق کی امید نہ رکھو. 2 آیتوں کا حکم دیا گیا ہے، 2 چیزوں کا، ایک اتباع اور ایک اطاعت. اطاعت. قل فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو. میری پیروی کرو، میری پیروی کرو. یہ حکم ہے نا، یا یہ حکم ہے کہ میرا کیک کاٹو، برتھ ڈے مناؤ 12 ربیع الاول کو، جی جشن مناؤ، بنگڑے ڈالو، یہ حکم ہے؟ کیا حکم ہے؟ فاتبعونی، اتباع کرو. اور اگلی آیت میں اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اطاعت تو یہ ہوتا ہے حکم ماننا. اطاعت کسے کہتے ہیں بھائی؟ حکم ماننا. حکم دیا اس کو ماننا، یہ اطاعت ہے. اور اتباع یہ ہے کہ جو کام نبی علیہ السلام نے نہیں کہے، حکم نہیں بھی دیا، لیکن اگر نبی علیہ السلام نے وہ کسی طریقہ کار کو کسی طریقہ سے کیا ہے، کوئی کیفیت اپنائی ہے، تو وہ بھی اپناؤ، بغیر کہے مانو. نہیں سمجھ آئی بھائی؟ جی. اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ جو کام آپ بتائیں. اطاعت کیا کرو؟ حکم مانو. اور اتباع عمل دیکھ کر کرو، آپ کی پیروی کرو. جی. بعض صحابہ نے عجیب ان کی حالت تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو سکھا رہے ہیں کچھ لوگوں کو کہ وضو کس طرح کیا جاتا ہے. وضو کرواتے کرواتے یکدم مسکرانے لگ گئے، صحیح مسکرائے، اور پھر ان کو کہا، جن کو سکھا رہے تھے، پتہ چلا میں کیوں مسکرایا؟ اس لیے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے وضو سکھا رہے تھے تو میں نے آپ کو اس طرح اچانک دیکھا تھا، تو نبی علیہ السلام مجھے دیکھ کر مسکرا پڑے تھے. ادائیں بھی محفوظ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو عمل اس طرح تھا جیسے فوٹو سٹیٹ ہوتی ہے، جس طرح نبی علیہ السلام نے کیا ہے اس طرح عمل کرنا ہے، ہو بہو. نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کیا، آخری حج، پورے سفر میں ساتھ تھے، واپسی میں بھی ساتھ تھے. بعد میں زمانہ زندہ رہے، حج کرتے تھے ہر سال، جہاں نبی علیہ السلام اترے وہاں اترنا ہوتا تھا. جہاں نبی علیہ السلام نے ٹیک لگائی وہاں ٹیک لگانی ہوتی تھی، جہاں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی وہاں نماز پڑھنی ہوتی تھی، جہاں نفل پڑھے وہاں نفل پڑھنے ہوتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر. ایک اور صحابی ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کو جب پہلی بار دیکھا تو نبی علیہ السلام کا اوپر والا بٹن قمیض کا کھلا ہوا تھا. انہوں نے ساری زندگی قمیض کا اوپر والا بٹن کھلا رکھا. ایک اور صحابی ہیں، نبی علیہ السلام نے بچپن میں ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا، پیار جیسے پھیرتے ہیں بچوں کے سر پہ. انہوں نے ساری عمر بال نہیں کٹوائے. تو یہ عجیب محبت ہے. اور نبی علیہ السلام کی محبت پر، آپ کی اتباع پر، خدا کی قسم نبی علیہ السلام کی اتباع اور پیروی، سنتوں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہ بخش دیتے ہیں. اس آیت میں لکھا ہے. کتنا بڑا سودا ہے منافع کا کہ بندے کو بخشش نصیب ہو جاتی ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع اور پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. یحببکم اللہ. بندے کو نبی علیہ السلام کی پیروی کے نتیجے میں اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. یحببکم اللہ. بنیں گے کہ نہیں؟ اللہ کا محبوب بننے کا یہ طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اس طریقے سے بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، اور کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اور پھر
کئی لوگ ایسے ہیں بیچارے، شیطان نے دیکھو کہاں پٹخ کے مارا ہے ان کو، وہ بدعات کر کے اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں۔ ایتھے رکھ، کیا کر کے؟ بدعات کر اللہ کا محبوب۔ یحببکم اللہ، بندے کو یہ درجہ کس طرح نصیب ہوتا ہے؟ اتباع اتباع رسول سے، فتبعونی سے۔ جی اور کچھ ایسے ہیں شہزادے جو بدعات کر کے اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں، شب رات کی عبادتیں بنا کے، جلوس نکال کے، خود ساختہ شرک فی الایام کر کے، خود ساختہ عبادتیں، خود ساختہ نفل بنا کے۔ اچھا جی آج جی شب رات ہے جی، عبادت کرنی ہے، سبحان اللہ۔ اچھا جی ان جو نفل پڑھنے ہیں شب رات کے، ان میں کون سی صورتیں پڑھنی ہیں؟ لو بالکل یہودیوں کی طرح، جیسے انہوں نے سوال پوچھ کے جی اپنے دین کو کیا کر دیا تھا؟ سخت، اسی طرح انہوں نے بھی بنا لیا، آج فلاں دن ہے، آج فلاں دن ہے، فلاں دن ہے، ہاں جی، بدعات کر 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 کے۔ اللہ تعالیٰ بدعات سے حفاظت فرمائے، شرکیات سے حفاظت فرمائے۔ بہرحال توجہ ہے کہ نہیں؟ جی قل ان کنتم تحبون اللہ، فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فتبعونی، میری پیروی میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے اور تمہیں بخش دیں گے تمہارے گناہ، اور اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ آپ فرما دیجیے اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، کافروں سے بائیکاٹ کرو، حضور کی اطاعت کرو، کافروں سے بائیکاٹ کرو، ایمان والوں سے دوستی لگاؤ۔ اگر تم پھر جاؤ گے، توجہ کرنا بھائی، جی اگر بہت سخت بات ہے، اگر اس آیت میں آپ غور کریں تو اطیع اللہ اور رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم پھر جاؤ گے رسول اللہ کی اطاعت سے، سنتوں کا انکار کر دو گے، فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کو کافروں سے کوئی پیار نہیں۔ اللہ اکبر، خاص کفر کا حکم لگا دیا ہے، جو سنتوں سے کیا کرے؟ منہ پھیرے۔ تو پھر یہاں پر علماء نے بات سمجھائی ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی نے کوئی سنت چھوڑی ہے تو آپ کفر کا فتویٰ اس پہ لگا دیں، نہیں، بلکہ یہاں پھر مطلب یہ بنے گا کہ جو بندہ سنت کو چھوڑتا ہے، انکار کرتا ہے سنت کا، چھوڑنے کا مطلب یہ ہوگا، جی اور اس کے دل میں سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جی کہتا ہے کوئی نہیں، سنت ہے، کر لی، نہ کری، ہاں، تو بھائی یہ پھر بہت خطرے والی بات ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں، جی سنتوں کو چھوڑنے پہ بھی کفر کا خطرہ ہے، تو جو فرضوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں ہمارے بھائی، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، سونا رکھا ہوا ہے اتنے سالوں سے اور زکوٰۃ نہیں دیتے، فرض ہے نا، آگے 10ویں پارے میں آئے گا، جو لوگ سونا چاندی کو سینت کر رکھتے ہیں، یکنزون الذهب والفضة، اور اللہ کے راستے میں اس کا حق نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں، سورہ توبہ۔ تو بہرحال جی فإن اللہ لا يحب الکافرین، آیت نمبر 32 تک آپ آ گئے ہیں جی۔ اب یہاں سے لے کے آیت نمبر 63 تک پہلے حصے کے آخر تک خاندان عیسیٰ علیہ السلام کے بزرگوں کا ذکر ہے اور ان کی عاجزیاں بیان ہوئی ہیں۔ کیا بیان ہوئی ہیں بھائی؟ عاجزیاں۔ ہر بات کا مقصد یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں، بی بی مریم الہ نہیں، وہ سب ایک دوسرے کی نسل کے لوگ تھے، ایک دوسرے کے محتاج تھے، ایک دوسرے کے محتاج تھے، اور جو ایک دوسرے کا محتاج ہو وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ایک بات سے آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا، بے شک اللہ نے چن لیا حضرت آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو۔ کن پر چن لیا؟ علی العالمین، جہان والے لوگوں پر۔ یہ چنے ہوئے اور اللہ کے سلیکٹڈ لوگ تھے، الہ نہیں تھے۔ توجہ کرنا ذرا نا، ٹائم کم ہے۔
یہ چنے ہوئی ہستیاں تھیں، منتخب برگزیدہ ہستیاں ضرور تھیں، الہ نہ تھیں۔ آگے چلو، ذریتم بعضها من بعض، یہ ایک دوسرے کی نسل سے تھے، ایک سلسلے کے لوگ تھے۔ ذریتن یہ سب نسلیں تھیں، توجہ کرو نا، ذریتن یہ سب نسلیں تھیں، بعضها من بعض، بعض سے تھے، یعنی آپس میں والد و مولود تھے، معبود نہ تھے۔ جی کیا تھے؟ ان کا آپس میں ایک دوسرے سے رشتہ والد و مولود والا تھا۔ کیا بول رہا ہوں؟ والد و مولود والا رشتہ تھا، یہ معبود نہ تھے۔ جی، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ جی، اذ قالت امرات عمران، واقعہ شروع ہے جی۔ عمران عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان کا نام ہے، ان کی بیوی عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان، ان کا نام حنہ ہے۔ کیا نام ہے؟ حنہ یا حنہ بولتے ہیں، بہرحال حنہ یا حنہ۔ اذ قالت امرات عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا، عمران کی بیوی نے، ہاں جی، بیت المقدس میں یہ امامت کرتے تھے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، سورت کا نام بھی کیا ہے؟ آل عمران۔ ہاں، آل عمران۔ جی، جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے نظر مانی ہے۔ نظر عبادت ہے، نظر عبادت، اس نظر کو فارسی میں نیاز بولتے ہیں، ہے ایک ہی چیز، اور نظر نیاز دونوں کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی دیں گے تو عبادت، جی، اور اگر اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے نام کی نظر یا نیاز دی، حضرت حسین کے نام کی، حضرت علی، سیدہ فاطمہ یا اور کسی کے نام کی دی، تو یہ شرک اور کفر اور نکاح فوراً ٹوٹ جائے گا۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی ہاں جی، یہ میں نے صرف عربی کا آپ کو نا ترجمہ بتایا ہے، میں نے کوئی لفظ اپنی طرف سے نہیں بولا ہے، نہ کوئی جذباتی باتیں کر رہا ہوں۔ ہمارے استاذوں نے منع فرمایا ہے، اور وہ دعا کرتے تھے اپنے درس میں کہ اے اللہ ہمیں قرآن میں اپنے جذبات چلانے سے بچا۔ آمین۔ آپ کو میں کون سی بات بتاؤں؟ اللہ ہمارے استادوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہ بات وہ ہمیں بڑی دیر بعد سمجھ آئی ہے۔ بعض دفعہ بندے کو اگر 4 لفظ قرآن مجید کے آ جائیں تو وہ قرآن کو اس طریقے سے، یا اللہ معاف کرنا، اپنے جذبات کے تابع کر لیتا ہے۔ اندر کوئی جذبہ اور ہوتا ہے اس کے، اور کسی عالم کو، کسی مخالف کو ٹارگٹ کر کے دے فتویٰ دے، ہر آیت کھینچ کر ادھر۔ تیرے باپ نے تجھے یہ اختیار دیا ہے اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق بنانے کا؟ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا۔ دورہ ترجمۃ القرآن شروع کرنے سے پہلے اگر کسی سے لڑائی ہو گئی، توجہ کرو، تو پورا دورہ ترجمۃ القرآن اس پہ لگ گیا جی۔ ہمارے ایک ادھر جگہ پہ ایک ایسا واقعہ ہوا، ایک بزرگ تھے، دورہ ترجمۃ القرآن پڑھاتے تھے، تو یہ میں نے غلط کیا ہے، ایسے کہا ہے، ایک بزرگ تھے، یہ چلو اس بات کو چھوڑیں، بس وہی بات سمجھیں پہلے والی جو بات ہوئی، کہ اگر یہ نہیں ہے کہ ہماری اگر کسی سے لڑائی ہو، ذاتی لڑائی، ایک ہے مسئلہ توحید کی لڑائی، مسئلہ توحید کی لڑائی، اس پہ تو چلو توحید قرآن کا ایک رخ ہوتا ہے، قرآن شرک پر وار کرتا ہے، اہل شرک پر قرآن کا وار ہوتا ہے۔ لیکن میں جو بات پہلے میں نے کی ہے وہ کیا، کہ قرآن کو اپنے جذبات کے تابع نہیں کرنا، قرآن کو جذبات کتاب، اپنے جذبات چلانے کی کتاب نہیں بنانا۔ اللہ ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرمائے اور قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے والا بنائے۔ توجہ کرو بھائی، بات نہیں ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے کہا، میں نے کیا کہا کہ یہ نظر نیاز جو ہے یہ عبادت ہے، ہاں، اور عبادت صرف اللہ کے لیے جائز ہے، اور اگر کسی نے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی تو اس کا ایمان ختم ہو گیا اور اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ یہ ہمارے فقہاء نے صاف لکھا ہوا ہے، میں نے صرف اردو میں بتا دیا۔ اذ قالت امرأۃ عمران، اے میرے رب، جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے نظر مانی ہے، میں نے نظر مانی ہے، کس کی؟ لکا، کس کے لیے؟ لکا، آپ کے لیے۔ انی نظر تو، میں نے نظر مانی ہے، لکا، آپ کے لیے، نظر اللہ کے لیے میں نے نظر مانی ہے آپ کے لیے، کس کی نظر؟ ما فی بطنی، وہ جو میرے پیٹ میں ہے، بچہ جو ہے، امید سے تھیں تو دعا کی کہ اللہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے نا، اسے میں محررن، آپ کی خدمت
آپ کے گھر کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں، آزاد کرتی ہوں۔ فتقبل منی، بس اسے میری طرف سے قبول فرمائیے۔ اس سے دنیا داری نہیں کرواؤں گی، اپنی اولاد سے اسے دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ یا اللہ تو ہی ہے سب دعاؤں کو سننے والا اور جاننے والا، انت السمیع العلیم۔ ہم نے بھی کبھی اپنی دعا میں یہ کہا ہے، اردو میں دعا کرتے ہوئے، اے اللہ تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، اے اللہ تو ہی میرے حالات کو جاننے والا ہے، یہ کہا ہے کبھی؟ توبہ توبہ، ہماری دعا تو بڑی مختصر ہوتی ہے۔ دعاؤں میں یہ دیکھیں اللہ کی بندیوں کی دعائیں کیسی دعائیں ہیں۔ دعا تو اللہ سے باتیں ہوتی ہیں جتنی کوئی کر لے، لیکن ہمیں اللہ سے بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، موبائل مصیبت ساتھ ہوتی ہے۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، لیں جی دعائیں کرتی رہیں، نظر پہلے کر چکی تھیں، پیدائش کا وقت آیا، پیدا کیا ہوا؟ بچی۔ اللہ کی اتنی نیک بندی جو عمران کی بیوی ہیں، کس کی بیوی؟ عمران کی، اور عمران کے نام پہ قرآن میں سورت ہے، جی، اور جو بیت المقدس کے امام ہیں، اور جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے نانے ہیں، نانا جان ہیں، اور یہ ان کی بیوی حنا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان ہے، بی بی مریم کی، جس کو اللہ نے پوری کائنات کی عورتوں پہ اس زمانے میں فضیلت دی، اس کی والدہ ہیں، اپنے پیٹ کے اندر کا حال نہیں جانتی۔ تو کیا سمجھ آیا؟ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ فلما وضعتها، بس اب انہوں نے جنم دیا بچی کو، قالت، تو بطور افسوس کہنے لگی، رب انی وضعتها انثى، اے میرے رب بے شک میں نے تو بچی کو جنم دیا ہے، یا رب یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتے تھے جو کچھ پیدا ہوا، ولیس الذکر کالانثی۔ جی، اس جملے کے بارے میں دونوں طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں کہ یہ جملہ حنا بی بی کا بھی ہو سکتا ہے، یہ جملہ اللہ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کا ہو تو پھر اس کا مطلب یہ بنے گا، اور نہیں ہو سکتا الذکر، پھر الف لام خاص ہوگا عہد خارجی کا جس کو بولتے ہیں، اور نہیں تھا وہ لڑکا، الذکر کا پھر معنی کیا کریں گے؟ وہ لڑکا۔ اگر اللہ کا یہ جملہ بنائیں، ٹھیک ہے، تو پھر مطلب یہ ہوگا نہیں تھا وہ لڑکا، کون سا وہ لڑکا؟ جو ان کے ذہن میں تھا، جی، جس وقت انہوں نے نظر مانی تھی، یا اللہ ایک بچہ دینا، میں وہ بچہ تیرے دین کی خدمت میں وقف کروں گی، تو وہ جو ایک بچے کا انہوں نے تصور بنایا ہوا تھا کہ ایک بچہ ہو جائے گا، تو اگر وہ بچہ ہو بھی جاتا تو اللہ فرماتے ہیں نہیں تھا وہ لڑکا جو ان کے نہیں ہو سکتا تھا وہ لڑکا جو ان کے ذہن میں تھا، کل انسا، اس بچی کی طرح۔ ان کے ذہن میں ایک عام لڑکے کا تصور تھا نا، تو وہ عام لڑکا اس بچی کی جیسا ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا۔ یا پھر بی بی حنا کا یہ جملہ ہو تو مطلب کیا ہوگا؟ وہ کہہ رہی ہیں یا اللہ میں نے تو بیٹی کو جنم دیا ہے، اور نہیں ہوتا لڑکا لڑکی کی طرح، یعنی جس طرح یہ تو لڑکی ہے، اس کی تو بہت زیادہ حفاظت پابندیاں ہوں گی، تو پردے وغیرہ کے مسئلے مسائل ہوں گے، تو بچی تو بچے کی طرح نہیں ہو سکتی، اب بطور افسوس کہہ رہی ہیں۔ بہرحال دونوں باتیں ہوگی۔ اور چلیں یا اللہ میں شکر ادا کرتی ہوں، اور میں نے اس کا نام کیا رکھا؟ مریم۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم تجویز کیا ہے، اس کا نام میں نے مریم تجویز کیا۔ اور مریم کا مطلب یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عابدہ، اللہ کی عبادت گزار بندی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور بے شک میں اسے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ لیں جی، میں اسے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کو بھی اور اس کی آگے نسل کو بھی۔ ایسی نانی تھی جو اپنی ایسی ماں تھی جو اپنی بیٹی اور بیٹی کی آگے نسلوں کے لیے بھی کیا کر رہی تھی؟ دعا کر رہی تھی۔ ایسی نانی، ایسی ماں۔
وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں اسے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، پیدا ہوتے ہی اللہ کی پناہ میں محفوظ کر دے. سبحان اللہ. یا اللہ میں اسے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کی نسل کو بھی شیطان مردود سے یا اللہ اس کی حفاظت فرما. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو اتنی دعاؤں کے بعد پیدا ہو اور پھر اس کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگی جائیں مریم بی بی کی، وہ الہ نہیں ہو سکتا. وہ الہ کیسے؟ جی چلو لیں جناب، دعائیں قبول ہو گئیں. فتقبلها ربها بقبول حسن، فتقبلها ربها بقبول حسن، قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے اس نظر کو. بہرحال انہوں نے نیت جو کی ہوئی تھی کہ اسے وقف کروں گی، تو جب ذرا بڑی ہوئیں، 6 سال کی عمر کی ہوئیں، تو انہوں نے کہا جی اب میں نے نظر پوری کرنی ہے، اسے بیت المقدس میں کسی نیک آدمی، اچھے استاذ بزرگ کی سرپرستی میں دے دیا جائے، جو ان کو دین سکھائیں اور یہ دین کی خدمت کریں اور آگے اللہ کے دین کو پھیلائیں. وہ فتقبلها ربها بقبول حسن، قبول کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نظر کو اچھے طریقے سے قبول کرنا. ترجمہ سمجھ آ رہا ہے؟ فتقبلها، قبول کیا ان کو ان کے رب نے اچھے طریقے سے قبول کرنا. وانبتها، اور ان کی پرورش کی، اچھی طرح پرورش کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی اچھی دینی ماحول میں بہتر طریقے سے پروان چڑھایا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ترجمہ سمجھ آیا؟ اللہ نے فتقبلها ربها، ان کے رب نے قبول کیا ان کو اچھے طریقے سے قبول کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقصد تک پہنچایا جس مقصد کے لیے ان کی ماں نے دعائیں کی تھیں. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کے اللہ تعالیٰ نے اچھی پرورش کی، دینی ماحول میں وہ بڑی ہوئیں ماشاء اللہ. وَكَفَّلَهَا زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام خالو لگتے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام یہ حضرت مریم کے کیا لگتے تھے؟ خالو. خالو. وَكَفَّلَهَا زکریا، اور کفالت میں دے دیا زکریا علیہ السلام کے، بی بی مریم کو زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا. کلما داخلہ، اگلے صفحے پہ وہ آئے گا کہ یہ کفالت ان کو کیسے ملی تھی. کلما داخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے، ان کے لیے اونچی ایک بالا خانے میں اوپر والے پورشن میں زکریا علیہ السلام نے ان کو رکھا وہاں، اور اس وقت ان کی عمر 10 سال تک تھی تقریباً. ٹھیک ہے نا، تقریباً مفسرین نے لکھا 10 سال کی یہ بچی تھیں، اور ان کو اوپر بالا خانے میں رکھا. حضرت زکریا علیہ السلام ان کو سبق پڑھاتے تھے، ان کو دین کی باتیں سکھاتے تھے، ان کی دینی تربیت کرتے تھے. زکریا علیہ السلام خالو لگتے تھے ان کے. اچھا جی، تو اوپر سیڑھی کے ذریعے جانا ہوتا تھا، اور جب نیچے آتے تھے تو وہ سیڑھی اتار کے رکھ دیتے تھے نیچے زکریا علیہ السلام. کلما، جب بھی داخل ہوتے ان پر زکریا علیہ السلام محراب میں، تو پاتے وہاں پر رزق، بے موسم پھل. زکریا علیہ السلام جب کبھی صبح دوپہر شام چکر لگاتے تھے خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے یا سبق پڑھانے کے لیے، تو دیکھتے کہ وہاں عجیب و غریب پھل پڑے ہوئے ہیں جو اس وقت کہیں منڈی میں بھی دستیاب نہیں ہیں اور کہیں ان کا موسم بھی نہیں ہے. تو ایک دن اچھا، جب اولاد کے پاس یا بچی کے پاس ایسی کوئی چیز نئی آئے تو بڑوں کا کیا حق بنتا ہے؟ پوچھنا، یہ کہاں سے آئی ہے، یہ موبائل کہاں سے آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ فلانی چیز کہاں سے آئی ہے، پوچھنا حق بنتا ہے کہ نہیں؟ جی. اچھا، یہ بیلنس کون کرواتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ جی. قالو، وہ بولے، قالا، زکریا علیہ السلام بولے، یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے، انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے، قالت، یہ کہاں سے آئے، بازار میں تو نہیں، قالت، دیکھیں ان کی میچورٹی کتنی ہے، چھوٹی سی وہ بچی ہیں 10 سال کی، لیکن جواب کیا دیتی ہیں، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. سبحان اللہ، کتنا اللہ کا تصور ان کے ذہن میں ہے. ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، کتنی اچھی تربیت ہوئی ہے. ہوا من عند اللہ، بی بی مریم کی جو پہلی بات قرآن نے ذکر کی ہے نا، بی بی مریم کی، باقی آگے بڑا کچھ بی بی مریم کا، سورت مریم ہے قرآن میں 16ویں پارے میں، اس میں بھی بی بی مریم کی بڑی باتیں ہیں، لیکن زبان سے جو پہلا جملہ قرآن نے کوٹ کیا ہے وہ کیا ہے، ہوا من عند اللہ. سبحان اللہ. بچوں کو یہ سکھانا چاہیے
کہ ہمیں یہ چیزیں کس نے دی ہیں؟ تو وہ کہیں اللہ نے دی ہیں. ہوا من عند اللہ، یہ اللہ نے دی ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. آگے بھی سنو، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. سبحان اللہ. زکریا علیہ السلام نے سبق صحیح یاد کروایا تھا. کیوں جی؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. لیں جناب، یہ جو زکریا علیہ السلام تھے نا جی، ان کا ذہن فوراً اپنی طرف منتقل ہوا. زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال ہو چکی تھی جی اور ابھی تک اولاد نہیں تھی. جی ابھی تک ان کے ہاں اولاد نہیں تھی. نہیں تھی. اور دعا بڑی مانگتے تھے کہ یا اللہ میری یہ نبیوں والی وراثت ضائع نہ ہو، چلتی رہے. تو فوراً اس موقع پر جب انہوں نے دیکھا کہ بے موسم پھل پڑے ہیں تو ہاتھ اٹھا دیے اسی جگہ پر اور کہا یا اللہ موسم تو میرا بھی نہیں ہے، اولاد کا موسم نہیں میرا بھی نہیں ہے، لیکن تو اگر مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے مجھے بھی بے موسمی اولاد ہی دے دے. ہنالکا، اسی موقع پر. ہنالکا عجیب لفظ ہے، یعنی انہی قدموں پر. ایک قدم دروازے کے اندر ہے، دہلیز کے باہر ہے، دوسرا اسی جگہ پہ، اسی موقع پر. دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو، اے میرے رب. قال ربی حب لی، مجھے عطا کیجیے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد، ذریۃ طیبہ، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی ہے دعاؤں کو سننے والا. زکریا علیہ السلام بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں. بی بی مریم سے پوچھا گیا بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ان کی طاقت کی دلیل نہیں ہے بی بی مریم کی کہ ان کو بڑی جناب علم تھا، کوئی ان کو خدائی طاقتیں حاصل ہو گئی تھی. نہ، بی بی مریم نے بھی کیا فرمایا؟ پھل کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اللہ کی من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آتے ہیں. یہ نا ان کو عیسائیوں کو دھوکہ لگا تھا معجزات سے. کس سے؟ معجزہ. اور جتنے لوگ بھی شرک کی وادی میں پھنسے ہیں، مبتلا ہوئے ہیں شرک کی دلدل میں، ان سب کو دھوکہ انبیاء کے معجزات سے لگا ہے. کس سے لگا ہے؟ معجزات. بس معجزات کو دیکھ کر انہوں نے سمجھا کہ یہ ان کو حقیقی طاقت حاصل ہے، اور یہ ان کی ذاتی اور اپنی طاقت ہے. جب چاہیں یہ کوئی انہونی کر دیتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اختیار تفویض کر دیے ہیں اور پکے دے دیے ہیں. حالانکہ معجزہ جو ہوتا ہے یہ ان کے متصرف ہونے کی اور نفع نقصان کے مالک اور ہر چیز کا اختیار رکھنے کی دلیل نہیں ہوتا، بلکہ معجزہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ یہ ہستیاں اللہ کی خاص ہستیاں ہیں، مقبولان بارگاہ ہیں. اور معجزہ میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے لیکن پیچھے طاقت اور اختیار کس کی ہوتی ہے؟ اللہ ہی کی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے لاٹھی پھینکی تھی، کیا بنی؟ سانپ بنی نا. لیکن موسیٰ علیہ السلام بھاگے، پھر پیٹھ پھیر کر بھاگے، قرآن کہتا ہے. اور پھر اللہ نے آواز دی یا موسیٰ لا تخف. 2 جگہ قرآن مجید میں ہے، موسیٰ نہ ڈریے، واپس آئیے. اگر اپنی طاقت اور اپنے اختیار میں ہوتی تو ڈرتے؟ بھاگتے؟ نہیں. سمجھ لینا چاہیے معجزہ میں ہاتھ پیغمبر کا، طاقت اللہ کی. کرامت میں ہاتھ ولی نیک بندے کا، طاقت اللہ کی. چلیں بھائی، نبی اور فاعل اللہ. فاعل اللہ. فاعل کون ہے؟ اللہ. انک سمیع الدعاء فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. دعائیں کرتے رہے، بس پھر اللہ تعالیٰ نے دعائیں سن لیں. وقت آ گیا اور حکم ہوا. اس زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز بشارت مل گئی. دوران نماز مشارت ملی. فنادت الملائکہ، پس آواز دی ان کو فرشتوں نے، اور وہ کھڑے تھے عبادت، یصلی دعا کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے. تفسیر مدارک نے مانا کیا؟ یصلی دعا کر رہے تھے محراب میں کہ بس یا اللہ اولاد دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً خوشخبری دے دی. بے شک اللہ بشارت دیتے ہیں آپ کو یحییٰ بیٹے کی. سبحان اللہ. کیا نام ہے؟ یحییٰ بیٹے کی.
بشارت دیتے ہیں جو تصدیق کرنے والا ہوگا، مصدقاً، اب یحییٰ علیہ السلام کو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلمہ کی، عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں، اور وہ سید ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سید معنی سردار ہوگا۔ یحییٰ علیہ السلام دینی سرداری اللہ ان کو دیں گے۔ وحصورا، اور وہ رکنے والے ہوں گے۔ حصور اپنی خواہشات پر مکمل قابو پانا، حصور اپنی خواہشات پر مکمل قابو پانے والے ہوں گے، اور اللہ کے نیک صالح بندوں میں سے، انبیاء میں سے ہوں گے۔ نبی من الصالحین۔ لیں جی، اچانک جب یہ خوشخبری ملی، سبحان اللہ، زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے یا اللہ اس کی کوئی علامت ہی بتا دیں۔ رب انا یکون لی غلام، اے میرے رب باری تعالیٰ بیٹا کیسے ہوگا، اور تحقیق مجھے پہنچ چکا ہے بڑھاپا، اور میری بیوی بانجھ ہے، ناقابل اولاد ہے، وامرأتی عاقر، یا اللہ عذر ہیں، بیٹا کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک، یہی تو میرا کمال ہے۔ مولانا حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کاف لبیان الکمال ہے، یہ گل بندے علی صاحب جنگی یاد عوام نو کرا چھڑے۔ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، یہی تو میرا کمال ہے۔ آپ کی عمر 120 سال ہو، بیوی کی عمر 100 سال ہو، پھر اوپر سے وہ بانجھ ہو، پھر میں یحییٰ جیسا بیٹا عطا کر دوں، یہی تو میرا کمال ہے۔ سمجھ آئی نا؟ ہاں جی، کذالک اللہ یفعل ما یشاء۔ قال رب اجعل لی آیہ، اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کبھی بھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، دستک دیتے رہنا چاہیے، کبھی تو دروازہ کھل ہی جائے گا، دستک جاری رہنی چاہیے۔ کذالک اللہ یفعل ما یشاء قال رب اجعل لی آیہ۔ زکریا علیہ السلام نے کہا یا اللہ، خوشی اتنی تھی نا، کہتے ہیں یا اللہ آپ کوئی علامت بھی بتا دیں، ٹائم بتا دیں کب آئے گا بچہ، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی ہی بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ آپ بات نہیں کر سکیں گے لوگوں سے 3 دن، دنیاوی باتیں مراد ہیں، ان 3 دنوں میں نہ بالکل پورا آپ کا وجود سراپا وہ اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہو جائے گا، دنیا کی بات کرنے کو دل ہی نہیں کرے گا۔ اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ ثلاثۃ ایام الا رمضا، یہاں ثلاثۃ ایام ہے، دوسرے کا ثلاث لیال ہے۔ آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ کلام نہیں کر سکیں گے لوگوں سے، ثلاثۃ ایام 3 دن، پورے کامل 3 دن، الا رمضا مگر اشارے سے، اشارے سے، آنکھ کے اشارے سے یا ہاتھ کے اشارے سے یا لکھ کر بات کریں گے، جو بات آپ نے کرنی ہے، زبان سے آپ دنیاوی باتیں نہیں کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی زبان بندی کی ہے، اور کئی لوگوں نے اس کو غلط طرح سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں اور آپ نشانیاں مانگتے ہیں، 3 دن آپ کی زبان بند ہوگی، نہ توبہ، یہ مطلب نہیں ہے جی، الٹے دماغ والے لوگ بھی ہیں نا جی، ثلاثۃ ایام الا رمضان، میں نے جو بتا دیا کہ طبیعت دنیاوی باتوں کی طرف مائل ہی نہیں ہوگی، بس سیدھا اللہ کی طرف۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور ذکر کیجیے اپنے رب کا بہت زیادہ جب نعمتیں ملنے والی ہوں۔ کیا ہو؟ جب بندے کو نعمتیں مل رہی ہوں تو اللہ کا ذکر بڑھا دینا چاہیے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، یہ نہیں ہے کہ جب نعمت ملنے لگے تو اللہ کی بغاوت شروع کر دیں۔ شادی نعمت ہے یا نہیں؟ اولاد، بچہ نعمت ہے کہ نہیں؟ بچے کو 1 سال زندگی مل جائے، 1 سال کا ہو جائے، نعمت ہے کہ نہیں؟ تو اب وہاں غبارے پھاڑو، تماشے کرو، اور جی فلاں اور فلاں کرو، الٹی سیدھی رسمیں کرو، یہ بہتر ہے یا اللہ کا ذکر، شکر اور الحمدللہ یا اللہ آپ نے 1 سال ہمیں اس سے نفع دیا، ٹھیک ہے، یہ شکر ادا کرنا بہتر ہے۔ جی، شکر ادا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کا ذکر کثرت سے کریں۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور پاکی بیان کریں اللہ تعالیٰ کی صبح اور شام، عشی صبح، عشی شام، عشی شام، والابکار صبح، عشی شام اور ابکار صبح۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے مطابق
اپنی زندگیاں بنانے والا بنا دے. ٹھیک ہو گیا بھائی؟ اچھا. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی ساری سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خلاصہ آپ نے یاد کرنا ہے انشاءاللہ. ہاں کل انشاءاللہ سبق زیادہ ہوگا. اچھا جی. بال پھر کافی لمبے ہو کر عورتوں کی مشابہت نہیں ہوتی ہوگی. جی بہت زیادہ لمبے بال مردوں کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے. بالکل عورتوں کی مشابہت ہو جائے گی. مناسب حد تک جس کو کانوں کی لو تک یا زیادہ سے زیادہ کندھوں تک مردوں کو اجازت ہے، اس سے زیادہ اجازت نہیں. مشابہت ہوگی عورتوں کی اور یہ حرام ہوگا. اس کے علاوہ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش مکمل مدت میں ہوئی یا تھوڑی مدت کے بعد؟ جی بس کچھ وقت کے بعد ہوئی. اس مدت کا کوئی وقت یہاں نہیں بتایا گیا. یہ نہیں ہے کہ غیر نارمل طریقے سے نہیں، بلکہ نارمل طریقے سے ان کی جو وہ ہے پیدائش ہوئی ہے. فوری طور پہ نہیں ہوئی ہے. جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش چند گھنٹوں میں ہو گئی ہے. زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جو بیٹے دیے ہیں تو وہ نارمل طریقے سے ہی ان کی اپنے وقت کے اوپر پیدائش ہوئی ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس بھائی جی.